ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم دجال کو ہر پہلو سے اس طرح کھول کھول کر سامنے لا چکے ہیں کہ جس کا انکار اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ و نظریہ یہ تھا کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں، یوں کچھ لوگ دجال کا سرے سے انکار کر دیتے رہے، اور اکثریت اس عقیدے و نظریے کا فائدہ یوں حاصل کرتی رہی کہ روایات کی من پسند تشریحات کر کے اپنی مرضی کے مطابق دجال کا حلیہ بنا کر اکثریت کو اسے ماننے پر مجبور کرتی رہی۔ کوئی بھی ان کی منچاہی تشریحات و تعویلات کے خلاف چاہ کر بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی جرات کرتا تو اس پر فتووں کی بوچھاڑ کر دی جاتی۔ لیکن اب ان دونوں طبقوں کی حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہے، کیونکہ ہم نے نہ صرف یہ بات ہر پہلو سے سامنے لائی کہ قرآن تو سارے کا سارا صرف دجال سے ہی متنبع کر رہا ہے، اور قرآن سے دجال کو بالکل کھول کر رکھ دیا، بلکہ اس کے علاوہ روایات سے بھی دجال کو ہر پہلو سے کھول کھول کر رکھ دیا، جس سے نہ صرف قرآن کی غیر معمولی حقانیت کا کھل کر اظہار ہوتا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی ذات پر اعتراضات اٹھانے والے منہ چھپانے کے قابل بھی نہ رہیں، کہ آج کے حالات و واقعات کا 14 صدیاں قبل اس طرح کھول کھول کر ذکر کیا جیسے کوئی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو۔ موجودہ ایجادات یہ غیر معمولی امور جن کے بارے میں آج سے چند صدیاں قبل تصور کرنا بھی محال تھا، ان ایجادات و امور کے بارے میں جس طرح کھول کھول کر آج سے 14 صدیاں قبل بیان کر دیا تھا، یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ ایسا کوئی بھی عام شخص نہیں کر سکتا، وہ اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج اگر محمد علیہ السلام کے بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے بھی اس دعوت کو رکھا جائے، ان حقائق کو رکھا جائے کہ دیکھو محمد علیہ السلام نے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس وقت یعنی آج سے 14 صدیاں قبل کس طرح کھول کھول کر بیان کر دیا تھا جیسے کہ آنکھوں دیکھا حال ہو، تو ایسے شخص کے پاس سوائے محمد علیہ السلام کی تصدیق کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص محمد علیہ السلام کی ذات پر یا قرآن پر انگلی تک نہیں اٹھا سکے گا۔ ناظرین، آج ایک بڑی تعداد میں ایسا طبقہ موجود ہے جو خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا اور کہلواتا ہے۔ وہ لوگ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی ماننے کو تیار ہی نہیں، صرف اس لیے کہ ان کی دکانداریاں بند نہ ہو جائیں، اور جن اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھ کر انسانیت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں، دین کی خدمت کے نام پر عیاشیوں میں مصروف ہیں، جو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بھی کما کر کھانا پسند نہیں کرتے، صرف اس لیے لوگوں کو حق سے روک رہے ہیں کہ کہیں ان کی دکانداری بند نہ ہو جائے، اور الٹا لوگ اس بارے میں سوالات نہ کرنا شروع ہو جائیں ان سے، جن کے جوابات اس طبقے کے پاس نہیں ہیں۔ ان کے پاس دلیل ایک بھی نہیں سوائے جھوٹ اور دجل کی بنیاد پر محض ضد، حسد، بغض اور دشمنی میں طرح طرح کی سازشوں سے کام لے رہے ہیں، الفاظ کے ہیر پھیر سے اور طرح طرح سے لوگوں کو حق سے روکنے کے علاوہ اور کام نہیں ان کے پاس۔ لیکن ہم اس طبقے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم حق کو بالکل کھول کھول کر رکھیں گے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، دجال پر قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں کھل کر بات ہو چکی، مزید بھی بات کریں گے آئندہ ایک ساتھ میں، لیکن فی الحال ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ ہم پچھلی ایک ساتھ میں یہ بات کئی بار کر چکے ہیں کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے۔ ترجمہ کہتے ہیں کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں متبادل لفظ۔ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی زبان نہیں ہے جو مکمل عربی کے متبادل کے طور پر اپنا وجود رکھتی ہو، اس لیے قرآن یا پہلے ادوار کی اصل خالص عربی کا ترجمہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس سے سوائے گمراہی و جہالت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا،
اور دنیا و آخرت میں سوائے خسارے اور پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ عربی کے معنی ضرور بیان کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ معنی ترجمے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ معنی کسی لفظ کو بیان کرنے، مطلب یہ کہ اس کو کھولنے کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اتارا۔ عربی فطرت کی زبان ہے، نہ کہ محض الفاظ پر مشتمل ان چند سطور یا محاوروں کا نام ہے جس کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے مخاطب ہوں، ان کو جانے پہچانے یا پھر زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عربی ایسی زبان نہیں ہے، بلکہ عربی فطرت کی زبان ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اب اس کا ترجمہ خواہ بڑے سے بڑا عرب دان کیوں نہ ہو، وہ کیسا ہی کیوں نہ کر لے، اس کا ترجمہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک شخص جسے بے شک عربی نہ آتی ہو وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لے کہ کس طرح سے زمین کا وہ حصہ جہاں پر لیل ہوتی ہے اس کو روشنی میں لے جایا جاتا ہے، پھر اس کو اندھیرے میں لے جایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ اب جو شخص بے شک اسے عربی نہ آتی ہو، وہ چائنیز بولتا ہو، جانتا ہو، عربی سے بالکل واقف نہ ہو، اگر وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، یا اگر غور و فکر کر کے کائنات میں اللہ کی آیات میں غور و فکر کر کے یہ جان لیتا ہے کہ دن اور رات کس طرح ہو رہے ہیں، تو دنیا کا بڑے سے بڑا عرب دان بھی اس کے سامنے آ جائے، وہ یولج کو کچھ بھی معنی کرے، وہ معنی ناقابل قبول ہوں گے۔ اس کے برعکس وہی بات تسلیم کی جائے گی کہ جو ایک غیر عرب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اب دل کی آنکھوں سے دیکھی، جس نے غور و فکر کیا اور اس کے اوپر حقیقت کھل گئی، اسے پتا چل گیا کہ یولجو کسے کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ناظرین، جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے اللہ کی آیات میں، کائنات میں غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک آپ کے اوپر حقیقت واضح نہیں ہوگی۔ اگر آپ ترجمے کی بنیاد پر دین کو یا کسی بھی شے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تراجم آپ کو اصل نقطے یا حقیقت تک نہیں پہنچائیں گے، بلکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ آپ غور و فکر کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اسی کا حکم دیا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ کے قانون میں حیا ہیں، زندہ ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ اللہ کے قانون میں اموات ہیں، مردہ ہیں، وہ قبروں میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایک مقام پر اندھے قرار دیتے ہیں، دوسرے مقام پر چوپائے قرار دیتے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں، تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اموات قرار دیتے ہیں کہ وہ حیا ہے ہی نہیں، چوتھے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں کو قبروں میں قرار دیتے ہیں۔ اب آپ کن میں اپنا شمار چاہتے ہیں، یہ فیصلہ، یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے اس بات کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس بات کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو ہم حقیقت کو نہیں جان پائیں گے، پھر سوائے گمراہی کے، جہالت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔